السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ابھی تک ہمارا جو سبق چل رہا تھا وہ عقیدوں کے بارے میں، تو اسی کے بارے میں آج بھی میں کچھ وضاحت لے کر بیٹھا ہوں، سماعت فرمائیں۔ عقیدہ قرآن و حدیث کے کھلے مطلب کو نہ ماننا اور ایج پیش کر کے اپنے مطلب بنانے کو معنی گڑھنا بددینی کی بات ہے۔ گناہ کو حلال سمجھنے سے ایمان جاتا رہتا ہے۔ گناہ چاہے جتنا بڑا ہو، جب تک اس کو برا سمجھتا رہے ایمان نہیں جاتا، البتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے نڈر ہو جانا یا نا امید ہو جانا کفر ہے۔ غیب کا حال سوائے اللہ تعالیٰ کے کوئی نہیں جانتا۔ جب آدمی مر جاتا ہے تو اگر گاڑا جاوے تو گاڑنے کے بعد، ورنہ جس حال میں ہو اس کے پاس دو فرشتے، جن میں سے ایک کو منکر دوسرے کو نکیر کہتے ہیں، آ کر سوال کرتے ہیں کہ تیرا پروردگار کون ہے، تیرا دین کیا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے۔ اگر مردہ ایماندار ہو تو ٹھیک جواب دیتا ہے، پھر اس کے لیے سب طرح کا چین ہے۔ جنت کی طرف کھڑکی کھول دیتے ہیں جس سے ٹھنڈی ہوا اور خوشبو آتی رہتی ہے، اور وہ مزے میں پڑھ کر سوتا رہتا ہے۔ اور اگر مردہ ایماندار نہ ہو تو وہ سب باتوں میں یہی کہتا ہے کہ مجھے کچھ خبر نہیں، پھر اس پر بڑی سختی کرتے ہیں اور عذاب قیامت تک ہوتا رہتا ہے۔ اور بعضوں کو اللہ تعالیٰ اس امتحان سے معاف کر دیتا ہے، مگر یہ سب باتیں مردے کو معلوم ہوتی ہیں، ہم لوگ نہیں دیکھتے۔ جیسے سوتا آدمی خواب میں سب کچھ دیکھتا ہے اور جاگتا آدمی اس کے پاس بے خبر بیٹھا ہوتا ہے۔ مرنے کے بعد ہر دن صبح اور شام مردے کا جو ٹھکانہ ہے اسے دکھلایا جاتا ہے۔ جنتی کو جنت دکھلا کر خوشخبری دیتے ہیں، دوزخی کو دوزخ دکھلا کر حسرت بڑھاتے ہیں۔ مردے کے لیے دعا کرنے سے اور کچھ خیرات دے کر بخشنے سے اس کو ثواب پہنچتا ہے اور اس سے اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی نشانیاں قیامت کی بتلائی ہیں سب ضرور ہونے والی ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام ظاہر ہوں گے اور خوب انصاف سے بادشاہی کریں گے۔ کانا دجال نکلے گا اور دنیا میں بہت فساد مچائے گا۔ اس کے مار ڈالنے کے واسطے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان سے اتریں گے اور اس کو مار ڈالیں گے۔ یاجوج ماجوج بڑے زبردست لوگ ہیں، وہ تمام زمین پر پھیل پڑیں گے اور بڑا ادھم مچائیں گے، پھر خدا کے قہر سے ہلاک ہوں گے۔ ایک عجیب طرح کا جانور زمین سے نکلے گا اور آدمیوں سے باتیں کرے گا۔ مغرب کی طرف سے آفتاب نکلے گا، قرآن مجید اٹھ جاوے گا اور پھر تھوڑے دنوں میں سارے مسلمان مر جائیں گے اور تمام دنیا کافروں سے بھر جائے گی، اور اس کے سوا اور بھی بہت سی باتیں ہوں گی۔ جب ساری نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو قیامت کا سامان شروع ہوگا۔ حضرت اسرافیل علیہ السلام خدا کے حکم سے سور پھونکیں گے۔ یہ سور ایک بہت بڑی چیز سینگ کی شکل پر ہے۔ اس سور کے پھونکنے سے تمام زمین و آسمان پھٹ کر ٹکڑے ہو جائے گی، تمام مخلوقات مر جاوے گی، اور جو مر چکے ہیں ان کی روحیں بے ہوش ہو جائیں گی، مگر اللہ تعالیٰ کو جن کا بچانا منظور ہوگا وہ اپنے حال پر رہیں گے۔ ایک مدت اسی کیفیت پر گزر جائے گی، پھر جب اللہ تعالیٰ کو منظور ہوگا کہ تمام عالم پھر پیدا ہو جائے تو دوسری بار پھر سور پھونکا جاوے گا، اس سے سارا عالم پھر پیدا ہو جائے گا، مردے زندہ ہو جائیں گے اور قیامت کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور وہاں کی تکلیفوں سے گھبرا کر سب پیغمبروں کے پاس سفارش کرانے جاویں گے۔ آخر ہمارے پیغمبر صاحب صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، ترازو کھڑی کی جاوے گی، بھلے برے عمل تولے جاویں گے، ان کا حساب ہوگا۔ بعض بے حساب جنت میں جاویں گے، نیکوں کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں اور بدوں کا بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ پیغمبر اپنی امت کو حوض کوثر کا پانی پلائیں گے جو دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ پل صراط پر چلنا ہوگا، جو نیک لوگ ہیں وہ اس سے پار ہو کر بہشت میں پہنچیں گے، اور جو بد ہیں اس پر سے دوزخ میں گر پڑیں گے۔ دوزخ پیدا ہو چکی ہے، اس میں سانپ بچھو اور طرح کا عذاب ہے۔
دوزخیوں میں سے جن میں ذرا بھی ایمان ہوگا وہ اپنے اعمال کی سزا بھگت کر پیغمبروں اور بزرگوں کی سفارش سے نکل کر بہشت میں داخل ہوں گے، خواہ کتنے ہی بڑے گناہ گار ہوں۔ اور جو کافر اور مشرک ہیں وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ بہشت بھی پیدا ہو چکی ہے، اس میں طرح طرح کے چین اور نعمتیں ہیں۔ بہشتیوں کو کسی طرح کا ڈر اور غم نہ ہوگا اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، نہ اس سے تکلیف، نہ اس سے نکلیں گے اور نہ وہاں مریں گے۔ اللہ تعالیٰ کو اختیار ہے کہ چھوٹے گناہ پر سزا دے یا بڑے گناہ کو اپنی مہربانی سے معاف کر دے اور اس پر بالکل سزا نہ دے۔ شرک اور کفر کا گناہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتا اور اس کے سوا اور گناہ جس کو چاہے گا اپنی مہربانی سے معاف کر دے گا۔ جن لوگوں کا نام لے کر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا بہشتی ہونا بتلا دیا ہے، ان کے سوا کسی اور کے بہشتی ہونے کا یقینی حکم نہیں لگا سکتے، البتہ اچھے نشان دیکھ کر اچھا گمان اور اس کی رحمت سے امید رکھنا ضروری ہے۔ بہشت میں سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے۔ جو بہشتیوں کو نصیب ہوگا اس کی لذت میں تمام نعمتیں ہیج معلوم ہوں گی، یعنی پھیکی پڑ جائیں گی۔ دنیا میں جاگتے ہوئے ان آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا اور نہ کوئی دیکھ سکتا ہے۔ عمر بھر کوئی کیسا ہی برا بھلا ہو، مگر جس حالت پر خاتمہ ہوتا ہے اسی کے موافق اس کا اچھا برا بدلہ ملتا ہے۔ آدمی عمر بھر میں جب کبھی توبہ کرے یا مسلمان ہو کر ہو، اللہ تعالیٰ کے یہاں مقبول ہے، البتہ مرتے وقت جب دم ٹوٹنے لگے اور عذاب کے فرشتے دکھائی دینے لگے اس وقت نہ توبہ قبول ہوتی ہے اور نہ ایمان۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان خاتمہ پر فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔